پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 16 کے اندر ایک واقعہ چل رہا ہے جو پارہ نمبر 15 میں شروع ہوا تھا۔ کچھ حصہ پارہ نمبر 15 میں تھا اور کچھ حصہ پارہ نمبر 16 میں۔ یہ واقعہ ہے دو اولو العزم انبیاء علیہم السلام، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ان چیزوں سے نواز رکھا ہے اور ان علوم سے نواز رکھا ہے کہ جن کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، میں ایسے صاحب سے ملوں، اگر ان سے کچھ میں سیکھ سکتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو مجھے بھی نہیں معلوم اور ان کے علم میں ہیں، تو میری معلومات کے اندر اضافہ ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چل پڑے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ساتھی کو لیا اور چل پڑے۔ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی منزل پر پہنچ کر رہنا ہے، چاہے منزل کتنی دور ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہاں فلما بلغا مجمع البحرین، تو جہاں دریاؤں کا سنگم تھا، دو دریاؤں کا سنگم، وہاں پہنچے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو وہاں ایک ایسے صاحب علم کو پایا جس پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت بھی تھی اور جن کو اللہ رب العزت نے خصوصاً علم سے نواز رکھا تھا اور خصوصی علم سے نواز رکھا تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے کچھ میں بھی اس میں سے سیکھ سکوں۔ وہ بزرگ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ فرمانے لگے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ نہیں برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ وہ سب کچھ دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکیں گے، الجھنا شروع کر دیں گے میرے ساتھ۔ اور سیکھنے کی بنیادی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ جس سے سیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کریں، خاموش بیٹھیں، جب اس نے ضرورت محسوس کی تو آپ کو خود بتائے گا۔ لیکن اگر آپ سکھانے والے کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں تو سیکھنے والا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی علم کے حصول کا اصول ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، سیکھنے آئے ہیں لیکن آپ بجائے سیکھنے کے الٹا مجھ سے الجھنا اور بحث و مباحثہ اور سوال جواب شروع کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کسی کے پاس سیکھنے جانا ہے تو سیکھنے کا اور شاگردی کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی چلوں گا۔ چنانچہ فانطلقا، یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے۔ اب میں واقعہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، کشتی میں سوار ہوئے، اور جو کشتی تھی انہوں نے بزرگ سمجھ کر، نیک سمجھ کر کرایہ نہیں لیا۔ جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں خاموش رہ پائے تو فرمانے لگے کہ اخرقتها لتغرق اہلها، ان کو آپ غرق کرنا چاہتے ہیں، ڈبونا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا نہیں تھا کہ آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، الجھنا شروع کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور لا ترہقنی من امری عسرا، اور فرمانے لگے کہ بس تھوڑی سی میرے لیے آسانی کا معاملہ کیجیے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکا آ رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے فقتلہ، اس کو قتل کر ڈالا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ الجھ پڑے۔ ایک
بے گناہ کو، ایک معصوم بچے کو، ایک پاک جان کو آپ نے مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا. خضر علیہ السلام فرمانے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا نہیں تھا کہ آپ نہیں چپ رہ سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان سألتک عن شیء بعدها، اب اگر میں نے آپ سے کچھ پوچھا یا سوال کیا فلا تصاحبنی، تو پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، میں تو پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ معذرت کر چکا ہوں، تو اب اگر میں نے کوئی غلطی کی یا میں خاموش نہ رہ سکا تو پھر مجھے الگ کر دیجیے گا. فانطلقا، پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں پہنچے. استطعما، ان سے کہا بھائی مسافر ہیں، کچھ کھانا لاؤ ہمارے لیے. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کسی قسم کا کھانا دینے سے اور ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجدا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو وہاں انہوں نے ایک گھر دیکھا اور اس کی دیوار گرنے لگی تھی. فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اپنی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دیا. چل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو آپ لاتخذت علیہ اجرا، انہیں کہو بھائی اس کا معاوضہ دیں، ہمیں اس کا معاوضہ طلب کریں. ہم نے مسافر ہیں، ہم نے کہیں کھانا کھانا ہے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، بے مروت ہیں، چلیں جو محنت کی اس کا معاوضہ تو لیں ان سے. حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک، لے جئیے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا راستہ جدا، بس اس سے زیادہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اب خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں، سأنبئک بتأویلی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تھا کیا، یہ سارا منظر کیا تھا، یہ واقعات کیا تھے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں میں آپ کو. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے تو یہ واقعہ آپ کے سامنے پوری طرح واضح ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے دو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ایک انسان ہے اور ایک ملائکہ ہے. انسانوں تک جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، تو اسے تشریعی احکام کہا جاتا ہے. تشریعی نظام اور تشریعی احکامات. تشریعی نظام اور تشریعی احکامات کیا ہیں؟ اللہ کو ایک مانو، نبیوں کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، برائی نہ. یہ تشریعی احکامات ہیں، شرعی احکامات. اللہ رب العزت نے دوسری مخلوق پیدا کی ہے فرشتے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تکوینی کام لیتے ہیں. تکوینی یعنی جن کا تعلق کائنات کے امور سے ہوتا ہے، جیسے بارشوں کا برسانا، جیسے ہواؤں کے نظام کا چلانا، جیسے رزق کا پہنچانا، جیسے کسی کی جان نکالنا. اب جان نکالنے والے فرشتے ہیں، روح ڈالنے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، اور روح نکالنے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں. یہ تکوینی امور کہلاتے ہیں. عموماً جو تکوینی امور ہیں وہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور جو تشریعی امور ہیں وہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کے سپرد ہوتے ہیں. لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے تکوینی امور کے لیے بھی مامور فرمایا تھا. تکوینی امور کے لیے مامور فرمایا تھا. چنانچہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی انسانوں کو دکھانا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کیسے کام کر رہی ہوتی ہے. بظاہر کہیں نقصان جو نظر آ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ نقصان نہیں ہوتا، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. کسی کا قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی خیر ہوتی ہے. دراصل ان واقعات کے اندر اللہ رب العزت کا جو تکوینی نظام ہے، اور اس تکوینی نظام میں اللہ پاک جس حکمت کے ساتھ قانون نظام چلا رہے ہیں، اس کی ایک جھلک ہمیں دکھائی گئی ہے، تاکہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور یقین اور زیادہ بڑھے. اب آئیے ان واقعات کی تفصیل کی طرف. خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ
اما السفینہ، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا نا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اصل میں وہ غریب لڑکے تھے اور وہ اسی کشتی کے ذریعے دریا کے اندر اپنا روزگار چلاتے تھے، کشتی چلاتے تھے، لوگوں کو سفر پر لے کے جاتے تھے اور اس کے ذریعے ان کی معیشت کا سلسلہ اور روزگار چلتا تھا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، آگے ایک ظالم بیٹھا ہوا تھا، اچھی خوبصورت کشتی دیکھ کر وہ چھین لیتا تھا۔ ان غریبوں سے اگر کشتی چھین لی جاتی تو ان کا روزگار تباہ ہو جاتا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کشتی کو بچایا جائے، اور بچانے کے لیے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عیب اور اس کے اندر ایک خامی پیدا کر دی۔ اردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اب بظاہر یہ جو نقصان ہے، بظاہر یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان کے حق میں نفع اور خیر اور فائدہ ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین صاحب ایمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کل کو یہ بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے آفت، مصیبت اور اذیت، تکلیف، دکھ کا باعث بنتا۔ چونکہ ماں باپ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی جان لے لے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیک ہو اور رحم دل ہو اور بھلائی کے کام کرنے والی ہو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی جو میں نے ٹھیک کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار اور وہ گھر تھا نا، دو یتیم لڑکوں کا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو بڑے تھے نا وہ نیک تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو اگر دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر لیا جائے تاکہ دیوار ٹھیک ہو جائے، خزانہ محفوظ ہو جائے، اور یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک کوئی سبب بنا دیں گے، یہ خزانہ یہ نکال کر اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ یہ تھی وجوہات، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی وہ وجوہات جن کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دکھایا کہ اللہ رب العزت کا جو تکوینی نظام ہے وہ کس طرح چلتا ہے، جس میں بظاہر ہمیں نقصان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت نفع اور بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ اس 16ویں پارے میں سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کے واقعے سے پہلے ان کے خالو سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ایک موقع پر وہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی، بوڑھے ہو چکے ہیں، اچھا خود بوڑھے ہیں، اور ان کی جو اہلیہ ہے، اہلیہ اولاد کے قابل نہیں ہیں، یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بس اللہ کی طرف سے جب کچھ خیر کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انسان کو اس طرف لگا دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اچھا، جو دعا ہے نا وہ سمجھنی ہے، بس دعا کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، مانگنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، اور پھر دعا اپنے کمالات کیا دکھاتی ہے۔ کہنے لگے کہ رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب تو ہڈیاں بھی ختم ہونا شروع ہو رہی ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ سارے بال اور سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے۔ وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے بانجھ ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں ہب لی من لدنک ولییا، اللہ مجھے نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔
آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی کے ہاں اولاد ہونی ممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ اب وہ جملہ سنیے، دعا کی ساری روح کیا ہے، دعا کی ساری طاقت کیا ہے، دعا کی پاور کیا ہے، دراصل کیا چیز ہے دعا کے اندر جو اللہ رب العزت سے فیصلے کرواتی ہے، جو تقدیر کو بھی تبدیل کرواتی ہے، وہ کون سی چیز ہے دعا کے اندر؟ وہ یہ جملہ ہے۔ کہنے لگے ہاں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے، سر سفید ہو گیا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہوں، کیوں؟ میرا یقین ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ سے مانگ کر اے اللہ میں کبھی خالی ہاتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین کہ جب میں مانگوں گا تو اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، یہ یقین، یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی قوت کو بڑھاتا ہے اور دعا کی قبولیت کو آسان کر دیتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تم دعا کرو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا ایسے کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اس نے قبول ہونا ہے۔ اب اس دعا کے کرشمے دیکھیے، دعا کے کمالات دیکھیے۔ فرشتہ آتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا آپ کے لیے اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم آپ کے لیے اولاد اور ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اولاد دے، فرشتے آئے ہیں، دعا قبول ہو گئی ہے، اولاد کی بشارت لے کے آئے ہیں۔ اب انسانی فطرت دیکھیے، کہنے لگے انا یکون لی غلام، میرے ہاں، ارے میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، تو اولاد کا ہونا بظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کذالک، جی بالکل ایسا ہی ہے، اولاد ہوگی۔ اللہ یفعل ما یشاء، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ دنیا کے اسباب یا دنیا کی خامیاں ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا آپ کی اہلیہ بیمار ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ دنیا کی خامیاں ہیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، جب چاہے جو چاہے کر گزرے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اللہ رب العزت جس بات پر بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور کتنے ناراض ہوتے ہیں، کس طرح ناراض ہوتے ہیں، خود سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ آسمان پھٹ پڑے، آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ یا اللہ، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ آپ پوری کائنات کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں؟ انسان کون سا ایسا برا کام اور اتنا غلط کام کر بیٹھا ہے؟ جواب یہ آتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اس کے بندے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اور حدیث قدسی ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، یسبنی ابن آدم، یہ جو انسان ہے نا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ میرے لیے اولاد کا تجویز کیا جانا، میرے لیے رشتوں کا تجویز کیا جانا، اللہ کو یہ بات اس قدر بری لگتی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ، یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے، اور دنیا عیسائیت اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔
اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس قدر بڑے گناہ کے مرتکب ہیں جس پر اللہ رب العزت پوری کائنات تباہ کر دے۔ آگے سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، اور سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے جو مضامین ہیں، بڑا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ ان میں سے صرف ایک بات عرض کرنی یہاں پر، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، فرعون کے پاس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، گزارش کی، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِزْقًا، یا اللہ میرا بھائی ہے ہارون، بہت فصیح اللسان ہے، یعنی اسے گفتگو کا ملکہ اور صلاحیت حاصل ہے، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو نبی بنا کر اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اس واقعے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، فرعون وہ شخص تھا کہ جس نے رب ہونے کا اور سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، وہ کہنے لگا کہ وہ جو سب سے بڑا رب ہے وہ میں ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، الہ تو میں ہوں، معبود تو میں ہوں۔ غلط کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، جھوٹ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے، آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ الہ تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، الہ بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں۔ اس شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ جب جائیں اس کے پاس، دونوں کو کہا فقولا، تو اس سے نہ کوشش کرنا، جتنا ہو سکے نرمی کے ساتھ بات کرنا، جتنا ہو سکے شائستگی کے ساتھ بات کرنا، جتنا ہو سکے اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ کیوں؟ نرمی سے جو بات کی جاتی ہے اور شائستگی کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے اور اخلاق کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل پکڑ لے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے کافر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون سے بڑا کوئی کافر اس وقت روئے زمین پر نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو سمجھانا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو یہ جو نرمی ہوتی ہے، یہ جو آہستگی اور شرافت اور شائستگی ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، یہ دوسرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی بات کی طاقت کو مؤثر کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ مضامین بہت سارے ہیں، اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔